بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے جرگے میں بات ہوگی سیاست پہ اور سیاست سے جڑی قوم سلامتی کی صورتحال پہ بھی۔ اور آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب۔ بہت شکریہ ایمل ولی خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور کیا صورتحال ہے؟ الیکشن کی تیاری آپ کی زیادہ ہے یا ٹی ٹی پی کی زیادہ ہے؟ دونوں کا مقابلہ ہے، چل رہے ہیں دونوں مقابلے میں۔ وہ بھی آبویسلی جتنا وقت انتخابات کے قریب آ رہا ہے تو ان کی کارروائیاں بھی بڑھ رہی ہے، اور آبویسلی ایز اے پولیٹیکل انٹیٹی انتخابات تو ہمارے امتحان ہے، تو ہم نے تو اپنی ہلچل بڑھانی ہے، تو مقابلہ چل رہا ہے، سخت مقابلہ ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں انتخابات کے لیے؟ تو الحمدللہ ہم تیار ہیں۔ اچھا، ہم تیار ہیں۔ آپ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے الحمدللہ اپنے امیدواروں کے بھی اعلان کر دیے ہیں، میکسیمم کے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ اوور آل، لیکن میکسیمم کے ہم نے اعلان کر دیے ہیں۔ ہمارے امیدوار میدان پہ ہیں۔ ہم نے تقریباً جلسوں کا پروسیس بھی ہلکا وہی شروع کیا تھا جو تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے، تو ہم تو الیکشنز کے لیے وی آر ریڈی فار اٹ۔ گزشتہ انتخابات میں اور اس سے پہلے کے انتخابات میں آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ قربان ہوئے، تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے کہ جی 2 صوبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے، تو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ انتخابات ہو سکتے ہیں اس فضا میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حالات تو بے شک خراب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان سے خراب حالات میں انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے اس کو ہم کوئی ایکسکیوز بنائیں۔ جیسے آپ نے بولا 2013 میں تو بالکل یہاں پہ ایسے حالات تھے پختونخوا میں، جس طرح میں کیا کہوں، افغانستان یا فلسطین میں جو حالات ہیں اس سے اگر ہم مشابہت کریں، صرف یہ تھا کہ جہازوں سے بم نہیں گر رہے تھے، باقی زمینوں میں ہر جگہ بم تھے، خودکش تھے 2013 میں، لیکن پھر بھی انتخابات ہوئے ہیں۔ ہاں، فیئر نہیں ہوئے ہیں۔ فیئر اس لیے نہیں ہوئے کہ obviously جو لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا موقع نہیں ملتا۔ ابھی پھر بھی اس طرح کے حالات تو نہیں ہیں جو 2013 میں تھے، لیکن ہے، میرا نہیں خیال کہ انتخابات کے لیے اس کا کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ 8 تاریخ ہی کو انتخابات ہوں؟ بہتر ہے۔ ڈیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ہونی نہیں چاہیے جی۔ دیکھیں، میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کا نظام پہلے ہی دھرم برہم ہے، ملک کے حالات دیکھیں، آپ سب کچھ دیکھیں، اور جو حالات خراب بھی ہے اس کے لیے بھی تو کسی کو آ کے کوئی فیصلے لے کے کوئی فرنٹ فٹ پہ ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس طرح ابھی جو ہے، میں مانتا ہوں پاکستان میں نہ انتخابات کی ضرورت ہے، نہ یہاں پہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے، کیونکہ وزیر اعظم نہیں ہے لیکن سب کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ان کے نہ ہوتے بھی چلے گا، لیکن پھر بھی عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں انتخابات ہونے چاہیے۔ نہ ہونے کے لیے اگر بہت کوئی ایک ٹھوس وجہ نہ ہو تو میرے خیال میں انتخابات نہ ہونا ایک غیر آئینی عمل ہے، اور ہم بالکل بنیادی آئینی تضاد میں جاتے ہیں۔ لہٰذا انتخابات ہونے چاہیے، بر وقت ہونے چاہیے، اور ہمارے ملک میں ادارے ہیں جن اداروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہو جائیں۔ ایک سابق وزیر اعظم انتخابات میں نہیں ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات سٹیبلٹی کا موجب بن جائیں گے؟ دیکھیں، ان کا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے آگے ہونا چاہیے۔ اس نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، یا اس رجیم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں اس میں اور بھی سختی ہونی چاہیے۔ اس کا صرف انتخابات میں نہ ہونا ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ ہاں، البتہ میں یہ مانتا ہوں کہ انتخابات پاکستان کی اسٹیبلٹی کا 100% محور نہیں ہو سکتا، ہمیں مزید اور کام کرنے ہوں گے۔ نہیں، کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختی ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اس نے جو کیا ہے، یہ فرعون ہے، اس کی فرعونیت نہ بھولے۔ اس نے جو کیا ہے پہلے اس نظام کے ساتھ، پھر اس کو لانے والوں نے جو کیا ہے اس نظام کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پھر آخر میں اس وطن کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور اس کی اکانومی کے ساتھ، اور پھر اس کے ارد گرد جو 3rd کلاس کریکٹر کے لوگ تھے جن کے نام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ، گوگی، پیرنی، پنکی، پتہ نہیں کیا نام، یہ جس طرح کے لوگوں کے نام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں، یہ کچھ بھی، اگر یہ کوئی اور کرتا تو آپ یہ مانتے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے بہت
سخت ہونا تھا. ابھی بھی اس کو کیا ہے، جیل میں ہر سہولت مل رہی ہے، 5 کمرے جیل میں اس کو مل رہے ہیں، دیسی گھی اس کو مل رہا ہے، دیسی مرغے اس کو مل رہے ہیں، انڈے اس کو مطلب جو وہ چار اس کو، سائیکل اس کو مل رہا ہے. تو یہ کیسے قیدی ہے؟ پاکستان میں بہت قیدی ہوتے ہیں، ان کو تو یہ. لیکن آپ تو باچا خان کی سیاست کے وارث ہیں، اور باچا خان اپنے دشمنوں کے لیے بھی سختی نہیں چاہتے تھے. وہ سختی سے جمہوریت پر اور انسانی اقدار پہ یقین رکھنے والے انسان تھے. تو ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نامناسب ہے، یہ جمہوری اصولوں کے منافی ہے؟ دیکھیں، جمہوری ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب پکڑے جاتے ہیں یا کسی مشکل سچویشن میں آتے ہیں تو ہم پھر جمہوریت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. جمہوریت اس بندے کے ساتھ اب نہ جوڑیں، یہ تو جمہوریت کے قریب بھی نہیں ہے. نہ اس کے جو لوگ ہیں وہ کہیں سے بھی جمہوریت کے قریب. اس کو اگر جمہوریت کی اتنی فکر ہوتی تو یہ جو 2013 اور 2018 میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس نے تو جمہوریت کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اچھے حالات میں بھائی آپ کے مزے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو مطلب کہ جو حالت کر دی جمہوریت کی اس کے لیے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج جب اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیا توشہ خانہ کا چور جمہوریت کی چادر اوڑھ کے چھپ جائے گا؟ کیا ایک فراڈیا یا ایک مطلب کہ اس کے بارے میں کیا ہم نہیں کہہ سکتے؟ نیشنل میڈیا پہ ہم وہ باتیں بھی نہیں کر سکتے. وہ ان سب کے آخر میں جمہوریت کے چادر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. ہی ہیز ٹو فیس ایوری تھنگ. میرے خیال میں یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بڑا دبا تھا، ہے، اور صرف یہ نہیں، یہ پروسیس پورا. اب بدقسمتی سے وہ بندہ تو سائڈ پہ ہو رہا ہے لیکن پروسیس وہی چل رہا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ اس پروسیس کو بھی مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کم ہے میرے خیال میں. یہ کم ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کے ہاتھ میں اختیار فاسٹ فارورڈ کر کے ان کو سزائیں دیں، ان کو سزائیں دیں. 9 مئی کو انہوں نے جو کیا ہے ان کو سزائیں دیں. انہوں نے جو سائفر کا کام کیا ہے ان کو سزائیں دیں. ان کے اچھا جو میں کہہ رہا ہوں کم ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ایک سوٹی پہ وہ معافی مانگتے ہیں اور بس معاف ہو کے چلے جاتے ہیں. ہمارے صوبے میں 2 بندے جو اس کے 10 سالہ حکومت کے ذمہ وار ترین لوگ تھے، احتساب کن کا ہوگا؟ پوچھا کن سے جائے گا؟ تو انہی سے تو پوچھا جا رہا تھا. اب انہوں نے ایک معافی مانگ لی، سائڈ پہ ہو گئے. یہ صرف عمران تو نہیں تھا نا، اس کے ساتھ بہت. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ابھی بھی نرمی ہے. وہ نرمی یہی ہے کہ بالکل ان سب جو بھی آثار تھے ان سب کو گھیر کے ان کے خلاف کرنا. نہیں تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو انصاف نہیں ہو رہا ہے. جو بندہ آ کے پریس کانفرنس کر لے، اس سے لا تعلقی کر لیں، تو اس نے کچھ بھی کیا ہو اس کو معافی مل جاتی ہے. یہ غلط ہے نا. اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ غلط ہے، تو اس کو پھر سیاست کرنے نہیں. لیکن کھڑے ہونے لوگ ان کے ساتھ بہت کم ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس تو لائے ہوئے لوگ تھے. وہ کوئی لایا، کوئی بہت کم ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی کوئی اپنے مقاصد ہوں گے یا کہیں سے اشارتاً باتیں ہوں گی. یہاں پہ اس طرح بھی بالکل کرش نہیں کیا جاتا پاکستان میں، لیکن کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم ہیں. ہاں، جو ایک معافی پہ بالکل معاف ہو رہے ہیں یہ غلط ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. احتساب سب کے خلاف ہونا چاہیے. اسٹیٹ سب کے خلاف کارروائی کر کے عوام کے سامنے ان کو سامنے لائے. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ان کے لیے پارٹی بھی بنائی گئی، ان کو وزیر اعظم بھی بنوایا گیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا بھی ہوگا اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا. تو ہم لائے گئے کے لیے تو سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن لانے والوں کے لیے ان کو سب سے زیادہ سزا ان کو ملنی چاہیے. مثلاً کس کو؟ جو لائے ہیں، جو لوگ ان کو لائے ہیں. اب تو سامنے ہے، نہ ہم ان لوگوں میں سے کہ نام لیتے ہوئے ہم ڈر جائیں نہ کچھ اور. یہ اس میں 5-6 جرنیل جو قربان ہوئے ہیں. اب اس میں اگر میں صرف جنرل فیض کا نام لوں تو یہ صرف جنرل فیض نے تو نہیں کیا. جنرل باجوہ کا نام اگر میں لوں تو یہ صرف جنرل باجوہ نے تو نہیں کیا. یہ تو وہ پاشا صاحب سے شروع ہوئے، پتہ نہیں کب سے شروع ہوئے. اور اس پروجیکٹ ان کو کب پاکستان میں تبھی مزہ آئے گا جب ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. تو جب ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا تو نہ نواز شریف انگلینڈ سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اور کہے گا کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں، نہ پرویز خٹک پورے پختونخوا میں گھوم کے اعلان کرے گا کہ میں وزیر اعلیٰ بننے والا ہوں. پھر عوام سوچیں گے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میری حکومت کو جنرل باجوہ نے ختم کیا اور وہ ان کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں. یہ تو بدقسمتی ہے کہ عمران کے ساتھ جس نے بھی اچھا کیا ہے تو اس کو آخر میں وہی ذلیل کرتا ہے. یہ باجوہ صاحب تو آخری بندہ ہے. اس سے پہلے آپ تاریخ دیکھ لیں، جس نے بھی اس کو گود میں لیا ہے یہ اتنا
انسان ہے کہ اسی گود کو اس نے گالیاں دی ہیں. یہ لفظ مناسب نہیں ہے. آپ ایک اچھا لفظ ڈھونڈ لیں, میں وہ پہ استعمال کر لیتا ہوں. کیا اب جس گود میں آپ پلے پڑے ہو اسی گود کو آپ گالی دیں گے تو اس کو اب میں کیا کہوں, میں شاید کوئی کیا نام, مجھے نہیں سمجھ آتی, اس کے لیے پھر کوئی اور نام ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج بھی آپ کے صوبے کے ووٹرز کی اکثریت ان کے ساتھ ہے؟ نہیں, پیمانہ کدھر, کس نے چیک کیے, کون سا پیمانہ ہوا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں ان سے گھبرائی ہوئی میں تو I don't think so. سیاسی جماعتیں نہیں گھبرائی ہوئی, البتہ اور لوگ ہیں جو بہت گھبرائے ہوئے ہیں. سیاسی جماعتیں کو کیوں گھبرانا ہے بھائی؟ ہمیں پتہ ہے, ہم وہاں کی سیاست کرتے ہیں, 100 سال سے کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی وجود تھا نہیں, زبردستی کا وجود بنا کے دیا گیا, زبردستی کے ممبرز بنا کے دی. وہ ممبرز جو بلدیات نہیں جیت سکتے ان کو ایم این ایز بنائے, ان کو ایم پی ایز بنائے, 2 دفعہ وزیر بنائے, وہ ان میں جائیں گے. مطلب کہ وہ حالت نہیں ہے جس طرح ایک تصور بنایا گیا ہے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی وہ حالت نہیں ہے, نہ ہم ڈرے اس سے. اچھا وہ نہیں ہے تو آپ کا مقابلہ الیکشن میں کس سے ہوگا؟ اللہ خیر کرے. پہلے تو مقابلہ انہی سے ہوگا جن سے ساری زندگی مقابلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے. پہلا مقابلہ تو ان کے ساتھ ہوگا. کس سے مثلا؟ آبویسلی جو پاکستان میں اینٹی ڈیموکریٹک فورسز جتنے ہیں, میں ایک اچھا نام دے دوں گا, جتنے بھی اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ہمارا پہلا مقابلہ تو ان کے ساتھ ہے. پھر ہمارا مقابلہ اوبویسلی میدان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ بدامنی پیدا کرے, غیر فعالی پیدا کرے, پختونوں میں ایک خوف اور ہراس پیدا کرے, اور یہاں پہ لوگوں کو جمہوریت سے دور کرے جس طرح افغانستان میں کیا ہے. اور پھر میرے خیال میں میدان میں ہمارا جو ایکسٹریمسٹ فورسز تیسرے رہ جاتے ہیں, تو مولویوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا, مجھے جو لگتا ہے. اچھا مولویوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا, مجھے جو لگتا ہے. اچھا یہ تو مقابلے والے ہو گئے. یہ بھی ایمل ولی خان صاحب سے جانیں گے کہ اتحاد کس کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب. ایمل ولی خان صاحب, بہت ساری جماعتیں فریاد کر رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تو نہ ہی فریاد کریں تو بہتر ہے, کیونکہ جو فریاد کر رہے ہیں وہ تازہ ہے, اور ہم تو فریاد کر رہے ہیں 14 یا 15 اگست کہہ دیں, 15 اگست 1947 سے لے کے آج تک ہم یہ فریاد کر رہے ہیں اور کرتے آئیں گے. ہم چاہتے ہیں جو حالات ہیں, آبویسلی لیول پلینگ فیلڈ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا, جو حالات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہی حالات میں ابھی آنے والے انتخابات ہو گئے تو 2018 کو ہم بھول جائیں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے نہیں ہے آپ کے لیے؟ اس کو جوڑتے ذرا ایکسپلین کریں. میں آتا ہوں. ایک تو ہم 2018 کے انتخابات کو بھول جائیں گے. اب دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ پہلا پوائنٹ جو ہے, پہلا نقطہ آج جو ہم کہیں گے, اگر ہمیں یاد ہو تو باجوہ صاحب جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک کمانڈرز کانفرنس کیا تھا, اور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بیان آ گیا تھا کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہیں. اور انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اب جنہوں نے فیصلہ کیا آنے والے 15-20 سال آرمی میں لیڈ کریں گے, اور آنے والے 15-20 سال کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ نیوٹرل کا لفظ وہ کچھ دن چلا, اور 9 مئی نے اس نیوٹرل کے لفظ کو دفن کر دیا. ان کی حرکات کی وجہ سے میں کہہ دوں, یا انہوں نے جو اعمال کر دیا اس کی وجہ سے آج وہ نیوٹرلٹی تو صاف بالکل نہیں دکھ رہی. اب اس کے ساتھ دیکھیں, پورے ملک کو پتہ ہے, بچے کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کس طرح ہے, کیوں آیا ہے, اور آگے کیا ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا, وہ کہتے ہیں میں آیا, عدالتوں کو فیض کیا, عدالتوں سے مجھے ریلیف. یہی عدالت ہے نا, یہی عدالتیں جو 10 سال پہلے بھی تھی, یہی عدالتیں جو آج بھی ہیں. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو سزا ناجائز ملی تھی؟ دیکھیں, جائز ناجائز سزا کی اس وقت بات نہیں ہو رہی. سزا کی ناجائز ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ جی آپ کو 10 سال پہلے ناجائز سزا ملی تھی لہٰذا آپ واپس آئے اور آپ وزیر اعظم بنے. یہ تو کوئی معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وزیر اعظم آپ آئے اور وزیر اعظم بنے؟
سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، دیکھیں میڈیا پہ ہر یہی بات ہو رہی ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے، پہلے بھی سعودی عرب گئے تھے، جس حالات میں گئے تھے ہمیں یاد ہے، اور پھر واپس آئے اور جس جو ہوا ہمیں یاد ہے۔ پاکستان میں یہ تاریخ ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ الیکشن کی بات آتی ہے، اب یہ بات رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ طے پا چکا ہے کہ پاکستان کا اختیار اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ کو دیا جائے گا۔ یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ دیواروں نے طے کر دیا، درختوں نے طے کر دیا، پرندوں نے طے کر دیا، جو بھی ووٹ ڈالنے کے بغیر جتنے قوتیں انہوں نے یہ طے کیا ہے۔ اسی طرح آپ آتے جائیں پختونخوا میں، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، وہ بندہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کے وفاداری بدل چکا ہے، وہ بندہ جو ان کے بیٹھنے کے بعد جو خود کہتے ہیں کہ میں سیف ہاؤس میں 4 گھنٹے مجھے بٹھایا گیا اور اس 4 گھنٹے میں میرے سے یہ فیصلہ کرایا گیا، اب سیاست بدل چکا ہے، اور وہ خود آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں وزیر اعلیٰ، آپ پرویز خٹک کی بات میں ہوں، جی بالکل، وہ صاف کہتا ہے، جلسے میں کہتا ہے، پریس کانفرنس میں کہتا ہے، میٹنگ میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں آنے والا وزیر اعلیٰ۔ یہ تو لوگ دعوے کرتے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، بلاول صاحب کہتے ہیں وہ میں دعووں بنوں کے گا۔ حد تک اب ادھر ان کے لیے بھی پھر یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ الیکٹیبلز کو فون کر رہے ہیں کہ آپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی اسی میدان میں ہیں۔ میری صافی صاحب سے بات ہوتی ہے کہ صافی صاحب عوامی نیشنل پارٹی جوائن کر لیں، آپ آ جائیں، اچھی بات ہے، ہماری پارٹی تاریخی ہے، ٹریڈیشنل ہے، پختونوں کے لیے ہم حق مانگیں گے، ہم 18 امینڈمنٹ کی دفاع کریں گے، ہم 24 امینڈمنٹ کی دفاع کریں گے، ہم امن لائیں گے۔ صافی صاحب ذہنی طور پہ بالکل میرے ساتھ جانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن ایک دم صافی صاحب پی ٹی آئی پی شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں یہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حالات پچھلے رجیم نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان سے کب پوچھا جائے گا اصل مسئلوں پہ، کہ جو ریکنسیلیشن ہوا تھا، جو 102 لوگوں کو رہا کیا گیا تھا، دہشت گردوں کو، وہ لوگ تو ہیں نا میدان میں، ان کو کس لیے رہا کیا تھا، ان کو کس لیے چھوڑا گیا تھا؟ اور آج آپ دیکھیں سب کے سامنے بغیر پی ٹی آئی کے ہر پارٹی کو تھریٹ ہے۔ صرف پہلے تو میں تھا نا ٹارگٹ پہ، ابھی دیکھیں جے یو آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں بات تو کھلے عام کر لیتا ہوں، وہ بیچارے بات بھی پھر نہیں کر پاتے۔ جے یو آئی ٹارگٹ پہ ہے، امیر مقام ٹارگٹ پہ ہے، ہر کوئی ٹارگٹ پہ، میں بھی ٹارگٹ پہ ہوں۔ اب ان حالات میں جہاں پہ میں وزیرستان نہیں جا سکتا، جہاں پہ میں وزیرستان میں مثال گیدرنگ نہیں کر سکتا، جہاں پہ میں باجوڑ نہیں جا سکتا، جہاں پہ میں اپنے علاقے میں بھی گھومتا ہوں تو مجھے صبح شام تھریٹس آتی ہیں، تو لہٰذا میں جو کہتا ہوں فری اینڈ فیئر کے انتخابات کا اس وقت تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ اللہ خیر کرے۔ یہ ایک تو پھر آپ انتخابات مانگتے کیوں ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہو سکتے فری؟ میدان تو نہیں چھوڑ سکتے نا، میدان چھوڑنا تو بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ قبل آپ کہا کرتے تھے کہ گورنر غلام علی کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ابھی گورنر غلام علی وہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی حرکتیں وہی چل رہی ہیں۔ دوسرا جو پختونخوا میں انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ پھر مطلب پچھلے رجیم ہمارا تھا، ہم سے لے کے اب کسی اور کے حوالے کر دیے، تو یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ بھی چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اور نہیں، اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ آپ کی تھی، وہ تو میں پہلے کہہ چکا نا، آن دا فیس آف اٹ، میں تو جھوٹ بولتا نہیں، بات چھپاتا نہیں۔ اس سے پہلے جو اب والی کس کے؟ اب تو ٹیکنوکریٹ ہے، تو یہ آپ کس کے ہیں؟ یہ جی دیکھیں جو لاڈلے ہو گئے، پیارے ہو گئے، جو گھوم رہے اور کہہ رہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، میں گورنر بنوں گا، ان کو مل گئے۔ اچھا، اور آپ سمجھتے کہ غلام علی صاحب کا اب بطور گورنر تو ان کا کوئی رول نہیں رہا نا، پہلے تو چونکہ حکومت میں بھی ان کا یہ اچھا تھا، حکومت بھی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں نے اگر آواز اٹھایا تو اس کو بہت کنٹرول کر دیا، انہوں نے بہت کنٹرول کر دیا، لیکن پھر بھی وہ گورنر ہے، چانسلر تو ہے نا۔ ساری یونیورسٹیز میں ابھی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں، ابھی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اسی کی بھرتیاں ہو رہی ہیں گورنر کی۔ وی سیز کا ٹائم پورے، وی سیز کسی سے 8 کروڑ پہ بات ہو رہی ہے، کسی سے 10 کروڑ پہ بات ہو رہی ہے، ایکسٹینشن کی، یہ باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی، تو وہ تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں جی گورنر ہاؤس کو بڑا عوامی بنا دیا گیا ہے، ادھر شادیاں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی، اور یہ سب الزامات ہیں جو آپ لوگ لگا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، گورنر ہاؤس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو عوامی بنایا جائے، اٹس اے گورنر ہاؤس، اس کا ایک تقدس ہونا چاہیے۔
اور اس کا جو اصل اختیار ہے، اصل کام ہے، وہ اس پہ فوکس کریں۔ گورنر صاحب میرے خیال میں بدامنی پہ اس وقت فوکس کریں، جو باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جو حالات ہیں، مائنڈ سیٹ کلیئر دیں۔ آیا یہ سوسائڈ اٹیک کو حرام مانتے ہیں کہ حلال مانتے ہیں؟ یہ ان چیزوں پہ کام کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیے، تو وہ تو ویسے ہی۔ تو آپ گورنر کی تبدیلی چاہتے ہیں یا ان کے رویے میں تبدیلی چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ نہیں، میں آج بھی تبدیلی چاہتا ہوں۔ گورنر کے عہدے پہ جو بندہ فائز ہے اس کی تبدیلی چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا تو خود آپ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ نا صافی صاحب، وہ تو بار بار اب یہ باتیں ہو گئی، اس کی میں معافی مانگ چکا ہوں پبلکلی، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اس کو میں جانتا نہیں تھا۔ وہ ایک بندے کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پہچانتے ہیں، اس کو میں جانتا نہیں تھا، اور وہ نہ جاننا، اور پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے انتخابات تھے اس وقت، وہ ایک چیز میں ہم ٹریپ ہو گئے تھے، اور میں اس کی پبلکلی میں معافی مانگ چکا ہوں میرے سے۔ اچھا، اب الیکشن میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ سولو فلائٹ ہوگا؟ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے آپ کی بات چیت ہو رہی؟ جی، اس وقت تو ہماری ایسی اتحاد کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور جہاں تک پورے صوبے میں اتحاد کی بات ہے تو ہمارا جو آخری صوبائی کونسل اجلاس ہوا تھا، اس میں صوبائی کونسل نے بالکل میرے پہ ایک قدغن لگایا کہ ہم صوبائی سطح پہ اتحاد نہیں کریں گے۔ ہاں، اور ڈسٹرکٹس میں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی تو وہ دیکھیں گے۔ ہاں نہیں، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کریں گے اتحاد؟ تو اگر بات کی ہے تو کھلی بات ہے، اتحاد ہم اوور آل کسی سے نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو زیادہ تر امکان کس کے ساتھ ہے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی؟ نسبتاً قربت کس کے ساتھ آپ فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں صافی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے یہ جو الیکٹورل پالیٹکس پر بالکل ایک الگ گیم ہے، اس میں پھر نظریہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، بات طاقت کی ہو جاتی ہے، ووٹوں کی ہو جاتی ہے، تو اس میں اور پھر ہر جگہ کے اپنے ڈائلیماز ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ساؤتھ کو دیکھیں تو ساؤتھ میں میرے خیال میں 2-3 فورسز ہیں، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، اس طرح کوئی ابھی جو پی ٹی آئی پی میں الیکٹیبل چلے گئے، شاید ہم ہوں گے، تو ادھر کا اپنا ڈائنامکس ہے۔ اس طرح آپ ہمارا پشاور ریجن دیکھیں، اس کا ایک اپنا ڈائنامکس ہے، اس میں اپنی الگ پارٹیاں ہیں۔ اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پھر آپ لوگوں نے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہمارے، بغیر پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، ہم نے الحمدللہ پہلی، آپ کو پتہ ہے اس کا، کہ ہم نے بڑے اچھے آفر کے ساتھ پی ٹی آئی کو ٹکر ماری ہے، تو ابھی تو نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نہیں، بس میرے خیال میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو احمد ولی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد ولی خان صاحب۔ جناب احمد ولی خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، تو یہ جو دونوں ممالک کے درمیان اس وقت ٹینشن ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو افغانستان میں جو لوگ ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اوریجنلز ہیں۔ ہو سکتا ہے بحث ہو سکتی ہے، بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن میں ان کو اوریجنلز نہیں سمجھتا۔ اوریجنلز میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کے چنے ہوئے نہیں ہیں، بندوق کے زور پہ آئے ہیں، طاقت کے زور پہ آئے ہیں، اور بہت ایلیمنٹس کے سپورٹ پہ آئے ہیں، نہ کہ افغانستان عوام کے سپورٹ پہ، بیک اپ پہ وہ آئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، یہ ہماری پاکستانیوں کی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا، یہ پہلے بھی میں کہتا تھا، کہ ہم کھلے عام ادھر کے الیکٹڈ لوگوں کو سپورٹ کرتے، نہ کہ ہم الیکٹڈ لوگوں کے اگینسٹ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جن لوگوں نے آج ادھر بندوق کے زور پہ حکومت بنائی ہوئی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ بھی امریکہ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آ گئے تھے۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن الیکٹڈ تو تھے نا، ووٹ تو ہوا تھا، عوام کا ووٹ ہوا تھا۔ یہ طالبان ابھی بیٹھے اپنے زور میں، اب عوام کا ووٹ کر لیں، الیکٹڈ ہو کے آ جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن الیکٹڈ ہوتے ہیں، عوام کی ووٹ سے جو آتے ہیں ان کو دیکھیں۔ اب پھر بھی آپ، وہ تو طالب کی پوائنٹ آف ویو ہے، امریکہ آیا ہے، بالکل آیا ہے، امریکہ نے طالب سے افغانستان پہلے دیا، پھر لیا، اب پھر دیا، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں جو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انالیسس ٹھیک نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وہی طالب ہے، اور یہ جو کہیں گے
وہ مانیں گے. جہاں پر اب ٹی ٹی اے والے میں قطر کے جانے کے بعد زمین آسمان کا فرق آ گیا، اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قطر جانے سے پہلے طالبانوں کے ساتھ جتنا بھی ربط تھا وہ وایا پاکستان تھا. قطر جانے کے بعد وہ پاکستان سائٹ پہ ہو گیا. باقاعدہ ان کو زبان سکھائی گئی، اسی لیے سکھائی گئی کہ ان کا ڈائریکٹ ربط ہو جائے امریکہ کے ساتھ. اور وہ امریکہ اور طالبان ٹی ٹی اے ڈائریکٹ رابطے میں شروع ہو گئے. پاکستان ایک سائٹ پہ ہو گیا. پھر بھی ان کی مس کیلکولیشنز تھی کہ تحریک طالبان افغانستان آ کے اگر افغانستان پہ حکومت کریں گے تو پاکستان جو کہے گا وہ مانیں گے. جہاں وہ نہیں ہو سکا، اب وہ سب باتیں ماننے کو نہیں تیار جو پاکستان چاہتے ہیں، لہٰذا اب اس سے ٹینشن شروع ہو گئی ہے. جہاں تک میری بات ہے، اوریجنلز ہوں گے، ہم ہر قسم کی کوشش کریں گے. اس صورتحال کی ذمہ دار امریکہ نہیں ہے کہ اس نے obviously افغانستان کو اس طرح چھوڑ دیا طالبان کے؟ 3 ذمہ وار ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں افغانستان کے، ہم نے آخرت کے دن پہ بھی جواب دینا ہے بغیر ڈر کے. جو 3 بنیادی ذمہ وار افغانستان کے ان حالات کے ہیں، ایک امریکہ ہے، دوسرا پاکستان ہے، تیسرا تحریک طالبان افغانستان ہے. اور اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے؟ اشرف غنی بیچارے کیا وہ نہیں اشرف غنی نے بھی تو اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا. پہلے غلطی کی اس نے باقی آج تک وہ میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریٹر ہے، کیونکہ آج تک وہ ایک بیان نہیں دے سکا ہوا کیا ہے. بتا دے ساری قوم کو کہ کیا ہوا ہے، کیوں گیا، کس طرح گیا. بالکل اشرف غنی کی ذاتی حد تک بالکل میں سمجھتا ہوں. باقی ہم ان بیچاروں کو کمزور لوگ ہیں، ان کو ہم کیا بول دیں گے. اچھا، ٹی ٹی پی کے معاملے پہ اب ٹی ٹی اے والے یہ کہتے ہیں، افغان طالبان، کہ جی وہ تو آپ کے اپنے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں اپنے ملک کو سنبھالو. یہ غلط بیانی ہے. ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز ہے. افغانستان میں ٹی ٹی اے، پاکستان میں ٹی ٹی پی لیکن ہے ایک ہی چیز. یہی تو وہ کہتے ہیں. اب یہی لوگ جب ادھر ہے تو ٹی ٹی اے ہے، وہی لوگ جب ادھر ہے تو ٹی ٹی پی ہے. یہ نہ کہیں کہ ادھر نہیں ہے یا ادھر نہیں ہے، یہ دونوں جگہ موجود ہیں. یہ ہمارے ٹی ٹی پی کے بہت لوگ افغانستان میں موجود ہیں جو شاید ٹی ٹی اے کی اینٹیٹی ہے، اور جو ٹی ٹی اے کے بہت لوگ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں جو شاید ٹی ٹی پی کی بھی اینٹیٹی ہے. اور آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اب امریکہ میں جو یہ کلیم کرتے ہیں، جو میں نہیں مانتا کہ لڑائی تھی یا کیا تھا، لیکن طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان والے پہاڑوں میں بیٹھے تھے. لڑائی اگر نیچے کسی نے کی ہے تو وہ تو تحریک طالبان پاکستان والوں نے کی ہے. لہٰذا وہ تحریک طالبان پاکستان کو اپنا ایک وجود مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ ان کو رکھیں گے اور رکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں، کوئی 2-4 ماہ پہلے مجھے ایک تھریٹ ملا. اس میں آئی بی والوں نے کارڈن آف کر کے لوگوں کو پکڑا. ہمارے اپنے گاؤں کے، مطلب اپنا گاؤں تو نہیں، ایک دوسرا گاؤں ہے، اس کے مسجد سے مولوی اٹھایا گیا جو انوالو تھا، اور وہ ٹی ٹی اے کا بندہ تھا. وہ تھا ہمارے محمد ناڑے میں. اچھا، ٹی ٹی اے کا بندہ تھا یا ٹی ٹی پی کا؟ ٹی ٹی اے کا. وہ کہتا ہے کہ میں ٹی ٹی اے کا ہوں. اچھا، وہ کہتے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہے ایک ہی چیز. اور خدا نخواستہ آپ کو مارنے کے لیے جی وہ ادھر وہ ریکی والا، یہ جو مولوی تھا یہ ریکی والا تھا. جو سوسائڈر تھا وہ اٹھا گیا تھا، وہ تھا ممند کا، وہ تھا جی یو اے کا. اچھا، وہ تھا جی یو اے کا. جو اس کے ساتھ ریکی والا بندہ تھا جو مسجد میں مولوی تھا، اور غنی خان بابا کے گھر کے بالکل سامنے مسجد میں مولوی تھا. ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ پاکستان کی نگران حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو رد عمل دیا ہے یا جو سخت پالیسی ٹورڈز ٹی ٹی اے اپنائی ہوئی ہے، تو آپ لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں کمی ہے، اس میں کمی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اور اس چیز کو ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک پہ بالکل ایک لیچ کی طرح پڑا ہوا ہے. ایک انسان پہ لیچ ہو، اس کا خون چوستا ہے. میرے خیال میں ہم افغانستان کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. ہم پہلے اپنے ملک کو لیتے ہیں. ہمیں پہلے اپنے ملک کا صفایا کرنا ہوگا. ادھر جتنے دہشت گرد ہیں
ہم نے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی مطلب کہ جو ہونی چاہیے، ایک خودکش، ایک قاتل، ایک میں کیا فرعون کے ساتھ جو سزا ہونی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ دوسرا، آج تک ہم ان لوگوں کو کبھی نہیں کچھ کہتے جو ان کے سپورٹ پہ ہوتے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں۔ چلیں پچھلا چھوڑ دیں، اس دفعہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ 102 بندوں کو کس نے رہا کیے، ہمیں پتہ ہے نا ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی۔ ریکنسیلیشن 40,000 فائٹرز، جس کو عمران کہتا تھا کہ 40,000 اور اس میں 10,000 فائٹرز ہیں، وہ پاکستان کس لیے آئے ہیں، کون لے کر آئے؟ تو ان لوگوں سے جس دن پوچھا جائے گا، میں آج بھی کہتا ہوں، جس دن پاکستان میں آج کے حالات پہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان، صدر عارف علوی، محمود خان سی ایم پختونخوا، اور انفارمیشن منسٹر تھا ہمارا پختونخوا کا بیرسٹر سیف، ان سے جب تک نہیں پوچھا جائے گا، ان کو جب تک کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک سنجیدہ ہے اس مسئلے کو دفن کرنے میں۔ نہیں، لیکن جو افغان طالبان کے ساتھ پہلے سے ایک وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے اس نیگوسیشن کو بھی، اس ریکنسیلیشن کو بھی، لیکن پھر ابھی جتنی سخت پالیسی اپنائی گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس سے افغان حکومت کے ساتھ بھی اس سے سخت رویہ اپنانا چاہیے؟ افغانستان حکومت میں مانتا نہیں ہوں وہ حکومت ہے، ہاں وہ تو قبضہ گروپ ہے، وہ تو قبضہ گروپ ہے میرے خیال میں۔ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہاں سے ان کے سفیر کو میں سب کچھ کروں گا۔ دیکھیں میں دیکھو 3 جگہ کو میں ایک ہی ایگزامپل میں لوں گا۔ نمبر 1 کشمیر، آیا کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ٹھیک ہے؟ نہیں۔ نمبر 2 فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ ٹھیک ہے؟ نہیں۔ تو نمبر 3 افغانستان۔ یہ تینوں، بھلے آپ مذہب کے نام پہ قبضہ کریں، یہ تو نہیں کہ ہندو کا قبضہ ٹھیک نہیں، لیکن کشمیر پہ تو وہاں سے مودی کے لوگوں نے آ کے قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطین پہ باہر سے آئے ہوئے اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہے۔ افغان طالبان سے میں اور آپ اتفاق کریں، اختلاف، لیکن ہیں تو وہ افغان ہی نا۔ نہیں دیکھیں جی، اس میں ہم بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن دیکھیں اچھا چلیں، اگر یہ اسی ملک کے لوگ ہیں تو ان کو اپنے ملک کے جھنڈے سے کیا تکلیف ہے؟ یہ جھنڈا میرا ہے، یہ جھنڈا آپ کا ہے۔ اگر ملک کے عناصر ہیں تو وہ تو حکومت میں آ کے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے جھنڈے کو پھینک کے اپنا ایک جھنڈا لگا لیتے ہیں۔ کیا پاکستان میں آپ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ اندر سے اٹھ کے حکومت بنائے اور پاکستان کا جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگائے؟ دیکھیں ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ قبضہ ہے، اندر سے ہو باہر سے ہو، قبضے کو ہم قبضہ کہیں گے۔ اگر ایک ہندو کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے قبضہ ہے، اگر ایک یہودی فلسطین پہ قبضہ کرتا ہے قبضہ ہے، تو اگر ایک مسلمان کے، لیکن ہمارا ملک اگر ایک مسلمان کے 1.5 سال تک ایون شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی باقی دنیا میں ان کی وکالت کرتا رہا، ترجمانی کرتا رہا، یہاں پہ ان کا سفیر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب سے پوچھنا چاہیے جس نے طالبانوں کی ترجمانی کی ہے، وکالت کی ہے۔ دیکھیں یہ اب مذاق تو نہیں ہے نا، پنجاب تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، مر کون رہے؟ آپ اور ہم۔ در بدر کون ہے؟ آپ اور ہم۔ لیکن اب زمینی مائیں بہنیں کس کی گھروں سے باہر ہیں؟ آپ کی اور ہماری۔ لیکن اب تکلیف ہمیں ہے، اب ان کو تو زمینی حقیقت ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکی اب اس معاملے کو اس طرح چھوڑ کے چلے گئے، تو اس زمینی حقیقت کو انگیج کرنا بہتر ہوگا یا کہ ان سے قطع تعلق بہتر ہوگا؟ قطع تعلق بہتر ہوگا میرے خیال۔ اور وہ پوری معاملہ دنیا جو کر رہی ہے وہ ان کو، اور وہ معاملہ اگر بگڑ کے جنگ کی طرف جاتا ہے تو پھر جنگ کیوں کریں گے ہم؟ آیا قطع تعلق سے جنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے پنگے نہیں لینے، ہم نے قطع تعلق کرنا ہے۔ قطع تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ چھوڑ دیں، قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ونس اینڈ فار آل افغانستان کو چھوڑ دیں کہ ہمارا افغانستان سے۔ لیکن ادھر لاکھوں کی تعداد میں جو افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں، اس میں ان کے سمپتائزر بھی ہیں، تو اگر آپ ان کے ساتھ معاملات اتنے بگاڑتے ہیں تو پاکستان کے یہاں کے حالات خراب نہیں ہوں گے؟ لیکن معاملات بگاڑنے کی بات تو نہیں کر رہا نا میں تو معاملات ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اسرائیل کے ساتھ معاملات ختم ہیں، اسرائیل سے آپ کو کیا تھرٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، معاملات ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ الٹے معاملات کریں گے پھر لڑائی کا خطرہ ہے، پھر لڑائی کا ڈر ہے، پھر اگر آپ ادھر کوئی اچھا، قطع تعلق تو تب ہوگا کہ جب
ان کے سٹیزن بھی یہاں سے چلے جائیں، اور جس طرح کی حکومت کہہ رہی ہے کہ آنا جانا ویزے پہ ہو، جو لوگ ادھر ہو ڈاکومنٹڈ ہو، تو آپ حکومت پاکستان کے یہ ویزا ریجیم پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل، انلیگل کو آپ کہاں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انلیگل آپ ایک جگہ پہ آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کیا افغانستان آپ کو انلیگلی رہنے دے گا؟ لیکن آپ جو کہا کرتے تھے اور آپ کے بڑے جو کہا کرتے تھے کہ لرو بر افغان ایک ہے۔ ہاں، ایک قوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نعرے کے آڑ میں ہم غیر آئینی یا غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ انلیگل تو دیکھیں بالکل، یہ تو اس وقت ولی خان بابا نے اس کی مخالفت کی تھی انہی افغانوں کو کہ آپ بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ آپ جس چیز کے لیے آپ آ رہے ہیں اور جس چیز میں آپ استعمال ہوں گے یہ تباہی ہے۔ تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں، یہ تو دیکھیں کسی آڑ میں بھی بالکل ہم ایک قوم ہے، لر و بر یا افغان، آج بھی ہم کہتے ہیں ہم ایک قوم ہے، ہمارا رسم رواج ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے، ہمارا بلڈ ایک ہے، قوم ایک ہی افغان قوم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم انلیگیلٹیز کی طرف۔ لیکن آپ مانتے ہیں کہ طورخم اور چمن بارڈر ہیں اور آنے جانے والوں کو لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ آنا جانا؟ ہاں، میرا مانے نہ مانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان ایک ملک ہے جو ساری دنیا مانتی ہے، اور اس ملک میں جو بھی آئے گا وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ آئے گا۔ لیکن ایک افغان طالب رہنما نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی ہم تو اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کی سرزمین ہے، اور پختونستان کا ٹرم بھی استعمال کیا تھا۔ نہیں، وہ بھی کسی کے کہنے پہ استعمال کرتے ہوں گے، یہاں پہ ایک لڑائی کے لیے شاید ماحول بنانا چاہتے ہوں۔ باقی اس وقت میں یہ موضوع نہیں سمجھتا کہ یہ باتیں اٹھیں۔ افغانستان کی اپنی حالت دیکھیں آپ، اور ان کی اپنی حالت بری پڑی ہے، ادھر بیکار حالات ہیں، اور ان میں ہم یہ باتیں کریں، یہ میرے خیال میں مزید اس قوم کو نقصان کی طرف لے جانا ہوگا۔ لیکن اس وقت کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں 40-50 سال ان ریفیوجی سے ہم نے نہ ڈاکومنٹس مانگا، نہ ان سے ویزا مانگا، نہ کچھ اور مانگا، اور اب یکدم ہم اٹھ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈاکومنٹس دے دیں ورنہ تو معاملہ خراب ہوگا۔ تو وہ غلط ہوا نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں، استعمال ہی غلط ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک استعمال ہو رہے تھے، غلط ہو رہے تھے، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ابھی بھی جو ہوا ہے اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، یا تو وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ تو وہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، استعمال غلط ہوا ہے۔ اس طالب کو ہم نے ماجر کو ہم نے پھر مجاہد کو ہم نے طالب، یہ سب یہی پروسیس چلا ہے نا، لہٰذا اس کا یہ عمل ہاں بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو قبیلے ڈیوائیڈڈ ہیں وہ کیا کریں؟ دنیا میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں پہ قبیلے ڈیوائیڈڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یہ ہوگا۔ یہ جو چمن اور انگور اڈا میں دھرنے جاری ہیں، میرے خیال میں اس کا آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے؟ ان کے میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ وہ بھی ان کی بھی کچھ جائز مطالبات ہیں، اپنے ملک کو، اپنے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب ایمل ولی خان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، ایمل ولی خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔